بعض گستاخان ادب بگذاشتند، چوں گدایاں ذلہ برداشتند. اب پھر بے ادب کچھ لوگ نکل آئے، تو یہی وجہ بنتے ہیں محرومی کی. وہی بے ادب والی بات، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد. وہ جو شعر پیچھے آیا تھا، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. کہ بے ادب تنہا اکیلا اپنی ذات میں برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے آفاق کو، سارے عالم کو اپنی بے ادبی کی آگ میں جھونک دیتا ہے اور سب کی تباہی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. تب اسی طرح کی بات یہاں فرمائی. بعض گستاخاں، بعض مانے پھر وہی دوبارہ پھر سے، تو اگین گستاخاں یعنی گستاخ بے ادب لوگ، ادب بگذاشتند، ادب کو چھوڑ بیٹھے. بعض ایسے گستاخ پھر پیدا ہو گئے اور انہوں نے ادب کو چھوڑ دیا. اگین there are some insolent fellows, respectless persons who omitted to show respect. انہوں نے چھوڑ دیا ادب کو، ملحوظ نہیں رکھا. چوں گدایاں ذلہ برداشتن، جب ان فقیر صورت لوگوں نے، فقیر جیسے فقیر صورت لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بے ادب لوگ، لالچی، ذلیل، بے حیا. جیسے کہ ایک فقیر مانگنے والا ہوتا ہے بے حیا، اس میں کوئی غیرت و حمیت نہیں ہوتی، اس طرح کے یہ لوگ. تو جب ایسے فقیروں نے گدایاں، فقیروں جیسے لوگوں نے، فقیر صورت لوگوں نے، ذلہ برداشتن، ذلہ مانے بچا کچا، جو بچ گیا نا کھانے کے بعد، برداشتن اس کو رکھنا شروع کر دیا، اٹھا کر رکھنے لگے، جمع کرنے لگے، برداشتن. تو اس طرح کے لوگ جب آ گئے نا، تو دے آر دا امپیڈنٹ، بے حیا، بے شرم، حقیر اور عام لوگ، کمینہ خصلت قسم کے لوگ. when the impudent wretches snatched away the vines، یعنی جب انہوں نے بچا کچا، وائنس جو ہے وہ سنبھالنا شروع کر دیا. اب جب ایک چیز رب کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کا ایک پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے اور وہ دعائیں کر رہا ہے اور اس کی برکت دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے، پھر اس کے بعد دنیا پہ مرنا، پھر لالچ میں پڑنا، حرص و ہوس میں مبتلا ہونا. یعنی کہ نہ تو انہوں نے فضل الہی پہ بھروسہ کیا، نہ اپنے درمیان برکتوں کا ایسا وسیلہ و خزانہ جو ان کے پاس تھا، اللہ کا نبی، اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس کو بھی مطلب یہ کہ انہوں نے بھلا دیا. اور یوں وہ سارے ایسے اشارے جو ہیں ان کو پس پش ڈال کر پھر جناب کیا دیکھا انہوں نے؟ ارے بھائی اس کو سنبھالو جلدی جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے اور پھر آگے پتہ نہیں ملے نہ ملے. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ہی خطرناک ہے. یعنی اس کے اندر نہ تو توکل بچا، اس کے اندر نہ تو آپ کا حسن ظن ہے، نہ آپ کی وہ محبت، وہ عقیدت، بلکہ اس کے برخلاف آپ کے اندر ایک گناہ لالچ بھی ہے، بد اعتمادی بھی ہے، بدگمانی بھی ہے. تو اب یہ عمل چونکہ اتنی یعنی کہ کمپلیکیٹڈ سچویشن اپنے پیچھے رکھتا ہے اور اس کے اندر ساری منفی صفات جو ہے وہ آپ کے اندر محرک بنی، تو اس لیے یہ پوری بے ادبی ہوئی. اور اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ گستاخان، یہ گستاخ تھے، انہوں نے بے اعتمادی کی ہے، انہوں نے شک کیا ہے، انہوں نے حسن ظن سے کام نہیں لیا، لالچ میں پڑے. تو اس لیے چوں گدایا، جیسے گداگر ہوتے ہیں دنیا کے حقیر فقیر لوگ، بے شرم، اس طرح ان کو کہا. تو impudent wretches، they are the impudent wretches. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ آج بھی ہے کہ انسان کو لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے نا.
انسان اگر ویسے نارملی بغیر کسی ایسی بری نیت کے بچا ہوا رکھ لیتا ہے، کوئی ضرورت مند بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ کسی سے روک کر، بلکہ یہ سوچ کر کہ بھئی بعد میں کام آ جائے گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر کہ ضرورت ہو، لوگ ہوں اور دیا جا سکتا ہے، بلکہ دیا جانا چاہیے، وہاں آدمی دوسرے کو نہ پوچھے اور خود بس آج کا بھی، کل کا بھی، پرسوں کا بھی اس طرح جمع کر لے اور دوسروں سے آنکھیں بند کر لے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس میں پھر بہت سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، شرعی احکام بھی پھر دیکھے جائیں گے کہ کوئی بھوکا ہے تو پوچھنے والا کوئی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو کھلائیں پلائیں، اگر کوئی اور نہیں ہے۔ اور بہرحال اور رشتہ داروں کے حوالے سے تو اور زیادہ معاملہ حساس ہو جاتا ہے۔ ایک خبر آئی تھی پچھلے چند سالوں پہلے، افریقہ میں جو لوگ قحط کا شکار ہوئے تھے، تو اقوام متحدہ کے خیمے وہاں لگے ہوئے تھے، اور وہاں سے ان کو وہ دے رہے تھے جو بھی ضروریات، فوڈ وغیرہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو لوگ کہاں کہاں سے آ رہے تھے بیچارے، گرتے پڑتے۔ ایک بچہ ایسا وہاں پہنچ رہا تھا خیمے کے پاس کہ جو بالکل گھسٹتا ہوا چل رہا تھا زمین پہ، اور وہ اس خیمے کے پاس جانا چاہ رہا تھا تاکہ وہاں سے وہ فوڈ آئٹم کوئی لے کے کھا لے۔ وہ بیچارہ زندہ لاش کی طرح تھا اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ایک آدمی جو تھا وہ محض اس کی تصویر، اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر اس بچے کو فوڈ لا کے وہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی کوئی مدد نہیں کی، اور وہ اپنی ویڈیو کے چکر میں لگا رہا کہ میری ایک بہترین ویڈیو بن رہی ہے اس پہ، تو یہ پوری دنیا میں جائے گی، وائرل ہوگی۔ تو اب اکثر ویڈیو بنانے کے یہ مقاصد رہ گئے، اور اس کے پیچھے جو اخلاقیات ہیں وہ تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غیر اخلاقی قسم کی ایک مثال جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس نے وہ ویڈیو تو بنا لی اور بچے کی مدد نہیں کی، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اس کیمپ تک نہیں پہنچ سکا، اور وہ راستے میں ہی واز ڈائڈ، وہ مر چکا تھا، دم توڑ دیا اس نے۔ تو اب وہ جو صحافی تھا نا، وہ اس کی ویڈیو جب گئی دنیا میں، تو لوگوں نے اس کو بڑی ملامت کی کہ تمہارے اندر سے انسانیت کہاں چلی گئی تھی اس وقت؟ تم یہ کام تو کر رہے تھے اپنی ذات کے لیے، اپنی ویڈیو کے لیے، اپنے کمرشل کے لیے، لیکن تم نے ایک انسانی جان کو مرتے ہوئے دیکھا اور اس کو تم نے بچایا نہیں۔ تو بہرحال وہ اس کو پھر اتنی شرمندگی، اتنی ملامت ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی، صحافی نے۔ تو دیکھیے یہ صورتحال ہے۔ انسان کے لیے جو ہے خوراک کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے جناب کہ انسان خوراک سے محروم ہو جائے تو پھر وہ کس حال میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہرحال لوگ اس طرح کے حالات میں رہتے ہیں، اگر ہمارے علم میں آ جائیں اور ہم ان کو اپنے مال اموال سے کھلائیں اور ان کی مدد کریں، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ یہ کام کرے۔ اب وہ ویلفیئر کے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایماندار لوگ ہیں جو لوگوں کا سرمایہ اچھی جگہوں پہ لگا رہے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں وہ پہنچاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو یہ ماحول دیکھ کر کے رال ٹپکا کے آگے آ گئے۔ تو چونکہ اس میں فائدہ ہے، مال بہت آ جاتا ہے خیرات کے نام پر، تو وہ یہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسرا بزنس بھی ان کا چل رہا ہے۔ تو اب قوم نے بھی جو ہے کوئی ایسا کلچر بن گیا ہے کہ وہ سارا ان اداروں پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھ گئے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اگر قابل اعتماد ادارے کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے اور اس کو اپنا فنڈ دیا ہے تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہ بھی کار ثواب ہے۔ لیکن وہ جو چیز ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے خود اپنی سیلف سروس کے ساتھ آپ کہیں جائیں اور کسی غریب کی مدد کریں، اپنے آنکھوں کے سامنے کریں، اپنے ہاتھ سے دیں، اور براہ راست اس کی دعا لیں، اس کے اندر سے اٹھنے والے جذبات جو دعا بن کے نکلیں گے،
وہ آپ کے حصے میں آئیں، تو یہ ویلفیئرز کے ذریعے سے جو خدمت ہے تو بہرحال وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ اس کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، جو حضرات ایسا کر سکتے ہیں وہ ایسا کریں کہ اپنے ہاتھوں سے سرو کریں اور جا کر کے دیں اور لوگوں کی مدد کریں ڈائریکٹ فزیکلی براہ راست، تو اس کی ایک روحانی خوشی حاصل ہوگی ان کو۔ اور اس سے یہ کہ معاشرے میں جو معاشرتی جو ہمارے یہاں عمل رکا ہوا ہے وہ مزید ایکٹیویٹ ہوگا، وہ نظام اور زیادہ تیز ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے سے جذباتی طور پہ قریب ہو جائیں گے۔ تو باقی ویلفیئر کے ذریعے سے تو جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ ضرورت اہمیت ہے، مگر ہمیں براہ راست بھی اس چیز کا حصہ بننا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، فرمایا یبن آدم ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسک شر لک، اے ابن آدم یہ جو تو جمع خرچ کر لیتا ہے نا، جو فاضل بچتا ہے اس کو جب خرچ کر لے تو یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تیرا جو روکنا ہے یہ تیرے لیے شر ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اپنے فاضل بچت سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے۔ ویسے انسان کو اپنی زندگی کے لیے جتنا چاہیے وہ معلوم ہی ہے، ایک عام آدمی تو چلو تھوڑا سا یہ کہ اس لیے جمع کر کے رکھتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو وہ اس سے گزر سکے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ لیکن ہمارے یہاں حرص و ہوس کا ایک اور بازار لگا ہوا ہے جس میں عام لوگوں سے لے کے بڑے بڑے لوگوں کو، ہائی کلاس تک، اپر کلاس تک، حل میں مزید حل میں مزید اتنا کچھ جمع ہے کہ علمان، لاکھوں نہیں کروڑوں بھی نہیں، اربوں خربوں لوگوں نے جمع کر رکھا ہے، اور اس میں ان کے کام آنا ہے، کتنا آنا ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں تک کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ یہ ہوس ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی آدم جو ہے وہ اس کا پیٹ دنیا کی وادیوں سے نہیں بھرے گا، اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ کہے گا دوسری بھی ہوتی کاش۔ تو اسی لیے فرمایا اس کی حرص و آز کی جو آگ ہے یہ قبر کی مٹی ہی بجھائے گی، قبر میں جا کے یہ بجھے گی۔ تو وہی حرص و آز ہے کہ انسان بس حل میں مزید، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے بہرحال۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ باقی عام آدمی تھوڑی بہت جمع پونجی رکھتا ہے مشکلات سے اپنے نمٹنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔